ان بچیوں اور خواتین کی تکریم کے لیے ہے، ان کی خوشی کے لیے منعقد کی گئی جنہوں نے پچھلے برس 1 سال پہلے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین آج اس کا تکمیلی پروگرام ہے۔ آج کی یہ تقریب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہے۔ سورہ یونس میں جیسے رب العزت نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ ہُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تو اللہ کا حکم ہو کہ خوشیاں منائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے موقع بھی دیا، اور اتنی حالات کی تنگی کے باوجود بھی ہمیں موقع دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، شکر اللہ تعالیٰ کا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کی وجہ سے نعمتیں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں یہ وقت لائے، بار بار لائے کہ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کریں، پھر اسے کمپلیٹ کریں، پھر اس سے اگلی سطح پر پڑھیں، پھر کمپلیٹ کریں، اور یہ سلسلہ کبھی نہ چھوٹے۔ اور دعا اس لیے کرتی ہوں کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں۔ تو آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیے قرآن ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن نہیں تو آپ کے حصے کی رسی تو لٹک رہی ہے، اس کو آپ نے نہیں تھاما۔ آج اللہ سے دعا کر لیں کہ میں نے رسی کا دوسرا سرا تھامنا ہے، یا اللہ توفیق دے۔ مبارکباد دینا چاہتی ہوں ان بچیوں اور خواتین کو جنہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ علم آپ نے حاصل کیا جو عظیم علم ہے، وہ علم جو یقیناً ہماری زندگی کا علم ہے۔ یہ قرآن انسٹرکشن مینول ہے ہمارے لیے، یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو کیسے جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اپنی زندگی کو سیکھنے کے قابل ہو سکیں۔ میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں اپنی ٹیم کو جن کی دن رات کی محنت کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ یہاں پہ بھی جو ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں اور دنیا کے دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ممکن ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں زندہ دلانے لاہور کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے لوگوں کو توفیق دی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام بھی کریں، تعلیم دینے والے بھی بنے اور تعلیم لینے والے بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کتنے ہی مقامات پر لوگوں نے قرآن مجید کو سیکھا، سکھایا، الحمدللہ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم کے سلسلوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیوں سے بیماریوں کو دور کر رکھا ہو، آفتوں اور بلاؤں سے بچا رکھا ہو، ایسے کرائسس سے بچا رکھا ہو جس کے بعد نجات ملنی ممکن نہیں ہوتی۔ میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ
اس شہر کے لوگوں کے لیے، وطن عزیز کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اس کو برکت والا بنا دیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے آسمان کے چمکتے ستارے بنائے، آپ کی روشنی دنیا بھر تک پہنچے اور آپ اللہ کے پیغام کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اس خدمت کو قبول فرما لے۔ میں ان گھر والوں کو جنہوں نے خصوصی طور پر ان بچیوں کا، خواتین کا ساتھ دیا، اتنا وقت لگانے کا موقع دیا، ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ان سب کو اپنے گھر والوں کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دیں۔ کچھ باتیں جو میں خصوصی طور پر ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا۔ یہی موقع ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنگوں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہی موقع ہے جہاں ابلیس آپ کو کسی فتنے میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ پاک نے اپنے کلام میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے علم رکھنے والے بندے ہی ڈرا کرتے ہیں۔ گاڈ فیئرنگ ہونا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا احساس رکھنا آپ کے اندر اس علم کو تر و تازہ رکھے گا اور اس کے مطابق عمل کرنے کے قابل بنائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ اس سوسائٹی کے اندر چینج کے لیے کام کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ۔ بڑی بات جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ ام سلمہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں، مراد یہ کہ کسی کو طلاق ہو گئی، کوئی بیوہ ہو گئی، دوسری بار شادی ہوئی یا تیسری بار شادی ہوئی، تو ایسے میں جب کہ وہ مومنہ ہو، جب وہ جنت میں چلی جائے گی تو کس شوہر کے پاس ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے۔ یہ اخلاق ہے جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اس اخلاق کے لیے، اخلاق کی بہتری کے لیے ایک سال کافی نہیں، جڑوں تک اتری ہوئی جو گندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے تو عمر بھر کی ریاضت چاہیے۔ جس زندگی کو خراب ہونے کے لیے اتنے برس لگ گئے اس کو درست ہونے کے لیے بھی تو وقت چاہیے، ہیلنگ ٹائم بھی تو چاہیے۔ تو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ اور تیسری بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے یہ زندگی بنائی ہی اس مقصد کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ الملک میں رب العزت نے فرمایا خلق تم میں سے کون میں سچائی سب سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غفلت برتی ہو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کمپٹیشن کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ قرآن مجید کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غفلت برتی ہو، کہیں پہ اس کا حق ادا کرنے میں کمی رہ گئی ہو، یا اللہ تو معاف کر دینا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آپ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور وہ سب لوگ جو اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ ان کی زندگیوں کو اپنے لیے قبول فرما لینا، اور یا اللہ ان کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لینا، اور یا اللہ ان سب کو، ہم سب کو اپنی پاک کتاب کا سچا علم، گہرا علم نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ آئیے رب العزت کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔